جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک سا ٹکڑا ہوتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے تو یہ اور بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے تو یہ بالکل جوانی شباب اس پہ آ جاتا ہے، جس کو ہم 14ویں رات کا چاند کہہ دیتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ چاند جب زوال کی طرف جاتا ہے، جو ہی زوال کی طرف گیا، کم ہوتے 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 بالکل اسی ابتدا کی حالت بچپنے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب اس کا حقیقت کیا ہے؟ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ کا یہ جنہوں نے سوال کیا، سائلین کا یہ سوال تھا۔ اگر ذوق ہو تو میں اس کا جواب قرآن کی آیت سے سناؤں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے قل، میرے محبوب سوال کا جواب فرما دیجئے، قل آپ جواب دیجئے، ہی مواقیت، بات بڑی قابل غور ہے، اس سے ایک نقطہ بھی نکلے گا۔ قل فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، او میرے محبوب یوں جواب دیجئے یہ چاند اس لیے بنایا گیا، یہ لوگوں کے وقت طے کرتا ہے، یہ حج کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ چاند چڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اسے دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرا چاند جب طلوع ہوتا ہے، اسے دیکھ کر عید منائی جاتی ہے۔ ایک چاند طلوع ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے 10ویں دن عید منائی جاتی ہے، اور اس چاند کے 9ویں دن ذی الحجہ یعنی حج پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چاند اوقات ناس اور حج ہے، حج کے دن کا تعین کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ قرآن نے اس سے بھی ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کے محبوب یہ چاند کبھی بڑا، جب یہ طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک سا ٹکڑا ہوتا ہے، اور سورج ایسے نہیں ہوتا۔ سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی اس کی گولائی اتنی ہوتی ہے، زوال پہ جاتا ہے تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے، غروب پہ جاتا ہے تب بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور چاند جب طلوع ہوتا ہے تو باریک سا ٹکڑا کچھ دن گزرنے کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہوتے 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 بالکل پھر 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے، اور پھر وقت گزرتے گزرتے بالکل بڑا آتا ہے، پھر اس کی طرح تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ سوال تو یہ کبھی یہ کم ہوتا ہے کبھی یہ بڑھ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب کے اندر اس کے فوائد ذکر کیے گئے۔ سوال یہ تھا کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ لوگوں کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، حج کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ کوئی جواب حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ذوق ہو تو میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جواب کا ایک طریقہ ہوتا ہے علی طریق الاسلوب، یعنی کسی اسلوب کے مطابق جواب دینا، فائدے کے طریق کے مطابق جواب دینا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ یہودی آئے، چند یہودی جمع ہو کر آئے، آ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہودیوں نے کیا، اللہ کے محبوب آپ ہمیں وہ 9 نشانیاں بتلائیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ دیکھیں یہودیوں نے سوال کیا کیا، 9 نشانیاں ہمیں بتلائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ان 9 نشانیوں کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے سوال کا مقصد کچھ اور تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب ایسا دیا کہ جو جواب ان لوگوں کی زندگی بنانے میں فائدہ مند تھا۔ وہ کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں تم حضرت موسیٰ کی نشانیاں پوچھ رہے ہو، 9 نشانیاں کون سی؟ آؤ میں تمہیں نشانیوں سے ہٹ کر شریعت کے 10 احکام بتاتا ہوں، جن احکام پہ تم عمل کرو گے اللہ
بنانا ہے، اس جواب سے ان کا فائدہ ہو جائے، اس جواب سے ان کی زندگی بن جائے۔ تو قرآن نے بھی اب اس سوال پر جواب ایسا دیا کہ جو جواب لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کی زندگی بنانے کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب جب چاند چھوٹا ہوتا ہے تو یہ طلوع ہوا، کچھ دن گزرنے کے بعد یہ بڑا ہوا،